آپ کے فورن منسٹر ہو کر گئے ہیں پاکستان سے. جے شنکر کے ساتھ جس طرح ہم نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا, میں تو حیران ہوں کہ کس طرح ہم لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں. ہمیں لٹرلی یوں لگتا تھا کہ ہم بچھے جا رہے ہیں. اگر ملک اس سطح پہ آ گیا ہے تو پھر اللہ خیر کرے. کوئی ہماری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کشمیر نہیں کیا گیا, لیکن بھارت کے جو وزیر خارجہ انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کا سہارا لے کر پاکستان کو بھی سنا دیں اور چائنا کو بھی سنا دیں, اور کس کا سہارا لے کر ایس سی او کے چارٹر کا. بالکل بالکل. بلکہ ایک بھارتی بہت بڑے نیوز پیپر نے لکھا تھا ان کے ہوتے ہوئے کہ ڈاکٹر جے شنکر کے جیبز ٹورڈز پاکستان اینڈ چائنا. حسن صاحب, سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی صحافی برکھا دت کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا مودی خود ایس سی او اجلاس میں آتے. مطلب ہمیں ذرا کلیئر کر دیجئے نا, اگر مودی کی محبت میں آپ اس قدر ہی آگے بڑھ گئے ہیں تو ہیو اے ہارٹ. ہم تو آپ سے ایگری نہیں کرتے. ہم ان ماؤں کو بھول جائیں جو قربانیاں دے رہی ہیں, ان بہنوں کو بھول جائیں جن کی قسمتیں لوٹی جا رہی ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ کشمیر ڈسپیوٹ تو وہاں رہے گا. یہ بھارت کی ایک بہت بڑی چال ہے ایکچولی, جو ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے. یہ آپ کی بات صحیح ہے, بیکاز جب یہ آئے تھے تو بڑے فراؤن کر رہے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ اسٹف اپر لپ اور کوئی بات نہیں ہوگی, ہوگا. لیکن انہوں نے جاتی دفعہ شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ تھینک یو فار دا ایس سی او, فار یور ہاسپٹلٹی. نمسکار دوستوں, چینل پر آپ کا ہاردک ابھینندن ہے. دوستوں, پاکستانیوں کے لیے بڑا ہی خوش نصیب دن ہے آج, کیونکہ بھارت کے جو ایکسٹرنل افیئر منسٹر ہیں ڈاکٹر جے شنکر, اب وہ جو ہے پاکستان میں اتر چکے ہیں, اور وہاں پر ان کی گرینڈ انٹری دیکھ کر کے پاکستانیوں کے نے سوچا کہ واہ کیا انٹری ہے بھائی, پرسنالٹی ہو تو ایسی ہو. تو بھارت کے جو ایکسٹرنل افیئر منسٹر ہیں ان کا کریز جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے. پاکستانی جو ہے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امڑ پڑے ہیں. اور سیکیورٹی کا کیا کہنا دوستوں, ایک طرح سے ایسی سیکیورٹی دے دی گئی ہے کہ ان کے پاس شاید تو پرندہ بھی پر نہ مار سکے. اتنا تو شاید پاکستان کے پرائم منسٹر کی سیکیورٹی نہیں ہوگی جتنی سیکیورٹی ابھی ڈاکٹر ایس جے شنکر کو دی گئی ہے دوستوں. اور سیم ٹائم پہ دوستوں پاکستان ڈر بھی رہا ہے کہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آئے ہیں اور یہ منہ پہ ہی جلیل کر دیتے ہیں. تو وہ بڑے ہی پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں. پاکستانی میڈیا اس پر بہت سی باتیں کر رہا ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر ایس جے شنکر سے آنے سے ان کے اکنامی کے بھاگ کھل جائیں گے اور ان کو بھیک ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ دیکھتے ہیں ان کے لوگوں کا, ان کے اور پاکستانی میڈیا کا اس پر کیا ری ایکشن ہے, ان کے لوگ اس پر کیا کہہ رہے ہیں. کچھ جے شنکر صاحب کی تقریر کا احوال تو بتائیں. جی, جے شنکر صاحب تو بڑے زبردست کھلاڑی ہیں سفارتکاری کے, اور تو ہم یہی توقع رکھ رہے تھے, کیونکہ پاکستان کی جانب سے تو اتنی بے چینی نظر آئی ہمیں کہ بس کچھ ہو جائے, کچھ بات چیت ہو جائے تو بس کچھ نہ کچھ نکلے صحیح اس ایس سی او سمٹ سے. تو اتنا بے چین پاکستان مجھے کبھی نظر نہیں آیا جو اس ایس سی او سمٹ میں آیا. سچی نکلا کچھ. لیکن جے شنکر صاحب کی تقریر بڑی زبردست تھی جی, بڑی, کیونکہ وہ یہاں پہ ایک مہمان کے طور پہ آئے ہوئے تھے اور پاکستان آئے ہوئے تھے, تو ہی واز ویری کیئرفل. لیکن بھارت کے جو وزیر خارجہ انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. انہوں نے ٹیررزم کا بھی ذکر کیا, ایکسٹریمزم کا بھی ذکر کیا, سیپریٹزم کا بھی ذکر کیا, بی آر آئی کے خلاف بھی بات کر لی. یہ تمام باتیں انہوں نے کی, اور کس کا سہارا لے کر ایس سی او کے چارٹر کا. بالکل بالکل. انہوں نے اپنا کام کر دیا. آرٹیکل 2 میں جس میں پرنسپلز ہیں اس میں کہتا ہے کہ نان یوز آف فورس اور تھریٹ, اور جو سیپریٹزم ہے اور ٹیررزم ہے اور جو بھی ہے بلا بلا. تو انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کا سہارا لے کر پاکستان کو بھی سنا دیں اور چائنا کو بھی سنا دیں. لیکن جے شنکر صاحب کا جو ڈیمینر تھا بڑا زبردست تھا. وہ بالکل ایکسائٹڈ نہیں تھے. وہ بڑا انہوں نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا, کوئی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کیا. بہت انہوں نے ہوشیاری کا کام دکھایا. ہمارے وزیر خارجہ لاسٹ ٹائم گئے تھے تو ہی گاٹ کیریڈ اوے. پولیٹیشین اور سفارتکار میں یہ فرق تو ہوتا ہے نا. ہمارے جو لوگ تھے وہ ایسے نظر آ رہے تھے کہ بس بے چین تھے. کچھ ان کا جو کنڈکٹ تھا دے ور ایکسائٹیڈ, اور جس طرح پھر خبروں میں وہ لیک بھی کیا گیا تو لگتا تو یہی تھا کہ بس اب کچھ آئس بریک ہو گئی ہے اور معاملات کوئی سیٹل ہونے جا رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان. میرے حساب سے اگر ہمارا صرف یہی نقطہ نظر ہے کہ جو چیمپئنز ٹرافی ہے اس میں بھارت کی کرکٹ ٹیم آ جائے وہ ہمارے لیے کافی ہے. کشمیر جائے بھاڑ میں, تو پھر تو اللہ خیر کرے اس ملک کا. ہماری جو ایک آواز اٹھنی چاہیے تھی جموں اور کشمیر کے بارے میں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اور کرکٹ پتہ نہیں کیا ایک جنون سا سوار ہو گیا اس ملک میں
کہ ہر کوئی بس اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے. وی گیٹ کیریڈ اوے. جس طریقے سے ہمارا ڈیمینر ہے, جس طریقے سے ہم چلتے ہیں, جس طریقے سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں, اور جو ہم نے دیکھا جے شنکر کے ساتھ جس طرح ہم نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا, میں تو حیران ہوں کہ کس طرح ہم لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن نیشنل کنسنسس لوگ کچھ اور, ان کی ایسپریشنز کچھ اور ہیں, گورنمنٹ کچھ اور کرنے جا رہی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. بہرحال یہ اس سمٹ میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے جے شنکر صاحب کو کام کرنے کی کوشش کی, ہم نے لٹرلی یوں لگتا تھا کہ ہم بچھے جا رہے ہیں. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی, ہماری ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا, جب ان سے پوچھا گیا کہ جی یہاں پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو جے شنکر صاحب نے کہا ہے کہ وہ کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ ملاقات کے لیے کہیں گے تو ہم حاضر ہیں. پتہ ہماری اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے. اگر ملک اس سطح پہ آ گیا ہے تو پھر اللہ خیر کرے. باسط صاحب, بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں میاں نواز شریف صاحب سے بھی, بھارتی صحافیوں کی. ان ملاقاتوں میں جو کچھ کہا گیا, جو باتیں ہوئی, آپ ان سے مطمئن ہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے جو میسیجنگ کی ہے, میں اس کو بھی یہ کہنا کہاں کا انصاف ہے کہ جی تعلقات جو پاکستان بھارت کے درمیان اس وقت خراب ہیں, اس کی وجہ ساری وہ شخص ہے, فارمر وزیر اعظم ہیں. کوئی خدا کا خوف کریں. وہ تو انڈیا ہے, بھارت ہے جس نے 5 اگست 2019 کو یہ اقدامات کیے ہیں. ہم ان ماؤں کو بھول جائیں جو قربانیاں دے رہی ہیں, ان بہنوں کو بھول جائیں جن کی قسمتیں لوٹی جا رہی ہیں, ان 1 لاکھ سے زائد شہیدوں کو ہم بھول جائیں جنہوں نے حق خود ارادیت کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ جس کا جو جی میں آتا ہے بیان دے دیتا ہے. اگر آج خصوصی حیثیت بھی بحال ہو جاتی ہے تو یہ کیا کشمیر ڈسپیوٹ ختم ہو جائے گا؟ کشمیر ڈسپیوٹ تو وہاں رہے گا. یہ بھارت کی ایک بہت بڑی چال ہے ایکچولی, جو ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے. بھارت نے 35A خاص طور پہ جو ہٹایا ہے نا, اس کا پوری جو اکثریت, یہ علاقہ ہے اکثریتی, اس کو ہندو اکثریت علاقے میں تبدیل کرنا چاہتا ہے بھارت. اور پھر 20 سال کے بعد ریفرینڈم بھی ہو جائے گا, اور پھر ریفرینڈم جو ہے بھارت کے حق میں لوگ, تو آپ یہ خیال کر سکتی ہیں کہ آگے آنے والے سالوں میں کیا ہوگا. لیکن اس ساری چیزوں میں یہ اچھا سٹیپ رہا. اب آپ نے اپنا امیج سافٹ کرنے کی پوری کوشش کی, سگنل بھیجا کہ ہم سفارتی طور پر ہم تیار ہیں, اب ہمارے ساتھ بزنس کیا جائے, ڈیل کی جائے. جو ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی سپیچ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو ایس سی او ہے جس کا ٹارگٹ ہے کنیکٹیوٹی اور ایکسپینشن آف بزنس اور سارا کچھ یہ چیزیں, اور لیکن جب تک پیس نہیں ہوگا تجارت کس طرح ہوگی. میں ایگری کروں گا اس بات سے. میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا ہوں, جہاں سکون نہ ہو, جہاں لا اینڈ آرڈر نہ ہو, وہاں پہ لوگ کاروبار نہیں کرتے. لیکن انہوں نے جاتی دفعہ شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ تھینک یو فار دیٹ, فار دا ایس ای او, فار یور ہاسپٹلٹی. اور پھر جا کے انہوں نے وہاں پہ بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ وی آر پیسو, ہم ہر چیز کا جواب پراپرلی دیں گے, چاہے نیگیٹو ہو پازیٹو ہو. یہ بھی ایک اس میں اچھی چیز. دوستوں, پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے. کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں, کسی اور گولے سے آئے ہیں. کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ. آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد.